میں ہوں کاوش میمن۔ گزشتہ سال 5 اگست کو بھارت نے کشمیر میں کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک غیر قانونی اقدام کرتے ہوئے علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بھارت کے اس فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، اور پاکستان جو ہمیشہ سے کشمیر کے جو موقف ہے اس کی تائید کرتے آیا ہے، پاکستان نے بھی بھارت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ آرٹیکل 370 ہے کیا، اور وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہتا کیا ہے؟ آرٹیکل 370 کشمیریوں کو ایک خاص حیثیت دیتا ہے۔ آرٹیکل 370 کے مطابق کشمیر کا اپنا آئین ہوگا، کشمیر کا اپنا جھنڈا ہوگا۔ دفاع، خارجہ معاملات اور مواصلات کے علاوہ کشمیر کے پاس قانون سازی کا اختیار ہوگا۔ بھارت کو اگر قانون سازی کرنا پڑے تو اسے ریاست کی اسمبلی کی اجازت لینا ہوگی۔ بھارتی پارلیمنٹ اس آرٹیکل کے تحت کشمیر سے متعلق سوائے دفاع، خارجہ اور مواصلات کے علاوہ قانون سازی نہیں کر سکتا۔ اگر قانون سازی کرنی ہے تو پہلے پارلیمنٹ میں قانون پاس کرنا ہوگا، پھر یہ کشمیر کی اسمبلی میں جائے گا، اور وہاں سے اپروو ہونے کے بعد پھر یہ کشمیر پر لاگو ہوگا۔ انڈیا کے آئین کی جو دفعات دیگر ریاستوں پر لاگو ہوتی ہے، ان کا اطلاق جموں و کشمیر پر نہیں ہوگا۔ بھارتی حکومت سوائے جنگی حالات کے کسی قسم کی ایمرجنسی نافذ نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 370 کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر بھی آرٹیکل 370 ہی میں موجود ہے۔ شق نمبر 3 کے مطابق بھارتی صدر ایک پبلک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس آئین کو ختم کر سکتا ہے، مگر اس کو ختم کرنے سے پہلے ریاست کی آئین ساز اسمبلی کی سفارش ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ کشمیر میں کوئی ریاستی اسمبلی نہیں ہے، اور ایک متنازع طریقے سے آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا۔ کشمیر کے عوام بھارت کے ظلم و ستم کا مقابلہ گزشتہ کئی برسوں سے کر رہے ہیں، لیکن 5 اگست کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت نے جب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تو مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم و بربریت کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ جو ایک سخت لاک ڈاؤن، ہم کورونا کی اگر بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ماہ کے لاک ڈاؤن میں پوری دنیا مفلوج ہو گئی، بڑی بڑی معیشتیں گر گئیں، لیکن کشمیر میں 1 سال سے کرفیو نافذ ہے وہاں پر، اور جو معاملات زندگی وہ پوری طریقے سے متاثر۔ کشمیر میں جو معصوم بچے ہیں ان پر بھی بھارتی آرمی کی جانب سے پیلیٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت اس پہ پردہ ڈال دے کہ نہیں ایسا کشمیر میں نہیں ہو رہا۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب تو یہ دکھا رہا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیری عوام پر۔ بزرگ ہیں وہ بھی بھارتی آرمی کی تشدد کا نشانہ بن رہا ہے، اور ہم نے حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور وہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایک جو معصوم بچہ ہے وہ اپنے نانا کی لاش پہ بیٹھ کے رو رہا تھا، اور اس کے نانا کو جو انڈین آرمی ہے اس نے گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ کراچی سے خیبر تک ایک ہی آواز، کشمیر بنے گا پاکستان۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی کے خلاف پاکستان بھر میں آج ریلیاں نکالی گئی، عوام کی ایک بڑی تعداد نے ان میں شرکت کی۔ ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم جناب عمران خان نے بھی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا، اور بھارت اور مودی سرکار کو خوب للکارا۔ یہ 4 ازمپشنز کے اوپر یہ 5 اگست کا سٹیپ لیا گیا۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس نے اسٹریٹجک بلنڈر کیا۔ بڑی دنیا میں طاقتور قومیں یہ تکبر کے اندر غلط فیصلے کر کے تباہ ہوئی ہیں۔ ہٹلر سب سے طاقتور فوج پورا یورپ دنوں میں فتح کر لیا، اور اس نے جو اٹیک کیا رشیا پہ، اور پھر جب اس کے جنرلز کہہ بھی رہے تھے کہ سردی آ رہی ہے اور فوج کو ریٹریٹ کر لو، تکبر میں اس نے اپنی ساری طاقتور فوج تباہ کروا دی روس میں۔ اور اس سے پہلے نپولین نے یہ کیا، وہ بھی سارا یورپ فتح کر چکا تھا، اس نے بھی روس پہ حملہ کیا۔ اس کو بھی جب پتہ چلا کہ ان کی سردی آ رہی ہے اور برف پڑے گی، اس کے بھی تکبر کے اندر اس نے اپنی ساری فوج تباہ کر لی۔ وفاقی کابینہ سے منظوری اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے بعد پاکستان نے اپنا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا، جس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا۔ وزیر اعظم نے قوم کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ نقشہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کی امنگوں کا ترجمان ہے۔ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ان سارے معاملات پر ہمیں خاموش نظر آتی ہے۔ امریکہ میں ایک سیاہ قوم کی ہلاکت پر پوری دنیا میں کوڑام مچ جاتا ہے، پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں، جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، حکومتی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مذمت اور افسوس کی جاتی ہے، مگر افسوس اور بدقسمتی سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں سے سینکڑوں بچوں کو یتیم کر دیا گیا،
ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئیں، بہنوں کی عصمت دری کی گئی، مگر اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے باوجود پوری دنیا خاموش رہی۔ پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اسی کے ساتھ کاوش میں ان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔